آئیے سامعین سنتے ہیں پروگرام نفسیات کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان انم شکیل اور آپ سن رہے ہیں FM 96.6 The Voice of LCWU۔ سامعین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں سائیکولوجیکل مینیپولیشن پر بات کی کہ کس طرح ایک مینیپولیٹر آپ کی سائیکی کے ساتھ کھیل کر آپ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور آج ہم بات کریں گے اپنی زندگی میں موجود مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہمیں کس سے اور کیسے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے اور ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد، مسائل اور مشکلات کا حل خود نکال سکے۔ لیکن ہمیشہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا ایک انسان کے لیے آسان نہیں رہتا، کیونکہ وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں، اور اس سب کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، مثلاً لوگوں کے غیر واضح اور غیر حقیقی مقاصد، اور اپنی ذہنی صلاحیت اور مہارتوں کا درست طریقے سے استعمال نہ کرنا وغیرہ۔ زندگی کے ہر دور میں انسان کو کسی ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے مسائل کو سمجھے اور اس کی رہنمائی کرے۔ اس سلسلے میں کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی اس طرح سے مدد کرتے ہیں کہ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا حل نکال سکیں۔ زندگی کے مختلف مراحل پر ایک عام انسان بہت سے سماجی، جذباتی، تعلیمی اور دوسری مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، مثلاً چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلط فہمیاں، دوستوں کے انتخاب میں مشکلات، مضامین کا انتخاب کرنا، کوششوں کے بعد بھی کسی چیز کو پانے میں ناکامی، اور بہت سے خاندانی مسائل۔ ان تمام مسائل کا حل صرف وہی شخص نکال سکتا ہے جو ان تمام مسائل کا حل نکالنے میں مہارت رکھتا ہو، اور ایسے لوگ کاؤنسلر یا گائیڈز کہلاتے ہیں۔ کاؤنسلنگ میں ایسے حالات سے سامنا کرنے والے لوگوں کی ایک منظم طریقے سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ ایک امریکن اسکالر فرینک پارسن نے 1908 میں ذاتی نجی رہنمائی کی تنظیم قائم کی۔ رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جو ایک عام انسان کو اس کے مسائل میں مدد فراہم کرتا ہے۔ رہنمائی کے ادارے انسان کو اس قابل بناتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ کون سی قوت، طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب ایک عام انسان اپنے مسائل کا حل نکالنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ صلاح کار سے رائے لیتا ہے۔ ایک صلاح کار وہ ہوتا ہے جو ایک عام انسان کے مسائل پر گرفت رکھتا ہے اور اس کے مسائل کو حل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کاؤنسلنگ میں صلاح کار مدد لینے والے کی سیدھی یعنی براہ راست مدد کرتا ہے۔ رہنمائی کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جن میں خود اعتمادی، ذاتی صلاحیت، ذاتی پہچان، ماحول کو سیکھنا سمجھنا، نفسیاتی پیچیدگیوں پر کنٹرول، مسائل پر قابو پانے کی تربیت، ناانصافیوں کا خاتمہ، اور پیشہ ورانہ رہنمائی میں مدد فراہم کرنا شامل ہوتا ہے۔ کاؤنسلنگ چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو، جو انسان ان سے مدد لیتا ہے وہ مدد لینے والا یعنی کلائنٹ ہوتا ہے۔ ماہرین ان کی مدد کرتے ہیں، وہ کلائنٹ کی شخصیت کی مختلف زاویوں سے موازنہ کرتے ہیں اور انہیں ان کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ رہنمائی اور کاؤنسلرز کے مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ ان کی اہم اقسام یہ ہیں: تعلیمی صلاح کار، معاشی صلاح کار اور نفسیاتی صلاح کار۔ صلاح کار کی شخصیت میں بھی کچھ خوبیاں ہونی چاہیے، مثلاً وہ اس شعبے میں ماہر ہو، اس میں صبر ہو، وہ ذاتی قابض ہو، وہ ذات کے بارے میں آگاہ ہو، وہ قابل اعتماد ہو، وہ اس شعبے میں ماہر ہو، اس میں صبر ہو، اس میں برداشت ہو، وہ ذات کے بارے میں آگاہ ہو، وہ قابل اعتماد ہو، وہ کشادہ دماغ رکھتا ہو، ہمدرد ہو، زندہ دل ہو، صاف عیا ہو، جدت پیدا کرنے والا ہو، باعزم ہو، منظم ہو، اور وہ انتہائی اصول پسند ہو۔ عام بچوں کے علاوہ غیر معمولی بچوں کو بھی رہنمائی اور مشیر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ نفسیاتی مریض جن کا علاج ہو رہا ہوتا ہے انہیں مشیروں کے پاس بھیجا جاتا ہے جہاں وہ اپنی حالت کی بہتری کی علامات ظاہر کرتے ہیں۔ ایک اور اہم جگہ جہاں رہنمائی اہم کردار ادا کرتی ہے وہ پیشہ ورانہ صلاح ہے۔ ایک آدمی کو اس کی قابلیت کے مطابق مختلف پیشے بتائے جاتے ہیں۔ کچھ سالوں سے کاؤنسلنگ سائیکالوجی دنیا کے بہت سے ممالک میں ایک پیشے کی حیثیت سے سامنے آ رہی ہے۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجی کو مختلف سروسز کے لیے ہائر کیا جاتا ہے۔ کچھ کو کالجز میں بطور ٹیچر، سپروائزر، ریسرچرز اور سروس پرووائڈر کے طور پر ہائر کیا جاتا ہے۔ کاؤنسلرز کا کام لوگوں کے احساسات اور جذبات کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے۔
ایک کاؤنسلر اپنے کلائنٹ کی باتوں کو غور سے سنتا ہے، انہیں وقت دیتا ہے اور ان کے ساتھ دوستانہ اور ہمدردی کا ماحول پیدا کرتا ہے، جس سے کلائنٹ کی دل کی باتوں اور اس کے مسائل کے پیچھے چھپی ہوئی وجوہات کی نشاندہی کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ہمارے ای میل ایڈریس fm96.6 lcwu@gmail.com پر کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں کیا فرق ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان انم شکیل کو دیجیے اجازت۔ سنتے رہیے FM 96.6 The Voice of LCWU۔